السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری تمام سسٹرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج میں کوئی بھی اخلاق سیریز کا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کروں گی، بلکہ ہم ڈسکس کریں گے کہ آخری عشرے کو اب ہم نے کیسے سپینڈ کرنا ہے، کیونکہ آخری عشرہ بس اب آنے والا ہے اور اس عشرے کی عبادات کی بہت زیادہ فضیلت ہمیں ملتی ہے۔ ویسے تو رمضان کا سارا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، بٹ دس از ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ اس آخری عشرے میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ محنت اور کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ سبحان اللہ، کمر بستہ ہو جانا ہے اب ہم نے بھی۔ دیکھیے کمر بستہ ہم کب ہوتے ہیں؟ جیسے ہم لیڈیز ہیں نا، تو جب ہمارے اوپر کام کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اور ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بس ہم اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کرتے ہیں کہ نہیں، اب ہم نے یہ سارا کام اتنے چھوٹے سے پیریڈ میں کرنا ہے۔ سو جسٹ بالکل یہی امیجن کریں کہ ہمارے پاس صرف 10 ڈیز رہ گئے ہیں۔ پہلا عشرہ ہم نے کیسا گزارا، دوسرا عشرہ ہم نے کیسا گزارا، نہ تو اس کا افسوس کرنے بیٹھ جائیں اور نہ ہی بہت زیادہ خوش ہو جائیں کہ ہم نے تو بہت زیادہ نیکیاں کر لی ہیں، ہم نے تو بہت تیر مار لی ہیں، اب ہم تھوڑا سا ایزی ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایزی نہیں ہونا۔ ان 10 دنوں میں ہم نے دن رات، جسے کہتے ہیں نا دن رات ایک کر دینا، ہم نے وہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بس یہی سوچنا ہے کہ اب ہمیں پتہ نہیں یہ دوبارہ 10 دن ملنے ہیں یا نہیں ملنے۔ سو ہمارا جو مین پوائنٹ ہونا چاہیے نا، آئی تھنک وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو نا اسٹرانگ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک بھی الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور جیسے قیام اللیل بھی ہم کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارا ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے مطلب بانڈنگ میں ہماری کمی ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھل کے باتیں نہیں کرتے، اپنے آپ کو وقت نہیں دیتے۔ تو بس ان 10 ڈیز میں نا اپنے گھر کو روشن رکھیں، آباد رکھیں، پتہ لگے کہ جیسے نا عید بس پہنچ گئی ہے، کیونکہ یہ جو 10 دن ہے نا یہ ہماری خوشی کے دن ہے۔ خوشی کے اس لیے کیونکہ ان دنوں میں ایک طاق آتی ہے نا، جب پھر اللہ تعالیٰ اللہ اکبر ہمارے سارے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ہمارے لیے نئے نئے فیصلے کرتے ہیں۔ تو بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بس ایک تو جنت الفردوس مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دوسرا ہم نے اللہ تعالیٰ سے نا اپنا تعلق مانگنا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری آپ کے ساتھ اتنی اچھی بانڈنگ ہو جائے کہ ہمیں کسی دوست، کسی بہن، کسی بھائی کے ساتھ کچھ بھی شیئر کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ کے دل میں جتنے بھی غم ہیں نا وہ سارے کے سارے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں، جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں۔ خالی غموں کو ہم نے شیئر نہیں کرنا، کیونکہ ہم اکثر غم میں ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، لیکن ہم نے خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کیونکہ اگر ہمیں خوشیاں ملی ہیں، اگر ہم ان کی شکر گزاری کریں گے نا تو ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تم شکر گزاری کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو اگر نعمتیں اور زیادہ چاہیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی کرنی ہوگی۔ سو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ بنانی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور دعاؤں کو نا پڑھنا نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی ٹیکسٹ مل جاتا ہے، یہ دعا پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، مطلب ہم نے دعائیں پڑھنی نہیں ہے۔ بس ٹارگٹ اپنا یہ رکھیں کہ ہم نے دعائیں مانگنی ہیں، اور مانگی کیسے جاتی ہیں؟ جو دل سے نکلتی ہے۔ آپ کی اردو زبان میں نکل رہی ہے اردو میں مانگ لیں، انگلش میں نکل رہی ہے انگلش میں مانگ لیں، آپ کی عربک میں نکل رہی ہے، جس بھی لینگویج میں آپ کی دل سے دعا نکلتی ہے نا وہ مانگیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہے نا وہ ہمارے دل کا لگاؤ ہے، اور اسی کی کمی ہے ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ان 10 ڈیز میں اتنی اسٹرانگ بانڈنگ ہو جانی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب رمضان ختم بھی ہو جائے نا تو اس کا اثر ہمارے اوپر نظر آئے، ورنہ اثر نظر نہیں آتا۔ ادھر رمضان ختم ہوتا ہے، ادھر ہم واپس اپنے وہی پرانی زندگی کے شیڈول میں آ جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے صرف ثواب کمانے کے لیے، اجر کمانے کے لیے ہم نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، اجر کمانے کے لیے ہی ہم نے قیام کیا ہوتا ہے۔ بے شک اجر تو کمانا ہی ہم نے، لیکن میں کہتی ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن ہے۔ اگر یہ ریلیشن آپ کا اچھا ہو جاتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن پاک سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو پھر یہ چیزیں کبھی نہیں چھوٹتی۔ اور اگر ہم وقتی طور پر پڑھتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟
پھر تو ہماری بانڈنگ ہی نہیں بنتی. وہ وقت تو گزر جاتا ہے, یہ مہینہ دیکھیں رمضان کا گزر جائے گا, لیکن اصل چیز تو یہ ہے نا کہ ہماری تربیت اچھی ہو جائے, کیونکہ یہ مہینہ جو ہے نا یہ تربیت کا مہینہ ہے. اس میں ہماری ٹریننگ ہوتی ہے, اور جتنی زیادہ اسٹرانگ ٹریننگ ہوگی اتنا ہی زیادہ بعد میں اس کا افیکٹ نظر آتا ہے. سو ہم نے یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے آپ کا پہلا ایک راؤنڈ تھا, پھر سیکنڈ راؤنڈ آیا, پھر تھرڈ راؤنڈ, اب یہ تھرڈ فائنل راؤنڈ ہے. تو یہ نہ ہو کہ فرسٹ اور سیکنڈ راؤنڈ میں تو ہم اچھی پوزیشن لے گئے اور یعنی زیادہ عبادت کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے خوش بھی کر لیا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. یہ نہ ہو کہ ہم تیسرے راؤنڈ میں بہت ایزی ہو جائیں, ریلیکس ہو جائیں, اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں, یا پھر بہت ہی زیادہ نا امید ہو جائیں, تو پھر کیا ہوگا کہ ہم تو ہار جائیں گے. لیکن ہم نے ہارنا ہی تو نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ, بلکہ ہم نے شیطان کو ہرانا ہے, کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. اس کے ہتھ کنڈوں میں ہم نے بالکل نہیں آنا, فضولیات میں اپنا وقت بالکل برباد نہیں کرنا. اکثر میں دیکھتی ہوں کہ لوگ جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو قرآن پاک پڑھ کے نا وہ تھک جاتے ہیں, تو کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا, تو بجائے اس کے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں صرف اجر کمانے کے لیے, مینس کہ جسٹ اس کی تجوید کے ساتھ آپ اس کو قرآن کو پڑھیں, آپ اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو سمجھ آئے, آپ کا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو, آپ کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام آپ کو جس بھی زبان میں سمجھ میں آتا ہے ہمیں اسی زبان میں سمجھنا چاہیے نا. آہستہ آہستہ ہم عربک بھی جان لیں گے, بٹ دس از دا ٹائم کہ آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں, سمجھیں, اور پھر اس کے مطابق آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی بانڈنگ بنائیں. سو بس میرا تو پوائنٹ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے ان دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. تسبیحات بھی کریں, عبادات بھی کریں, قرآن پاک بھی پڑھیں, نوافل بھی پڑھیں, لیکن دعائیں بہت زیادہ کریں, اور اکیلے بیٹھ کے کریں, اور رو رو کے کریں, اپنے سارے دکھ ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ کو بتائیں. پتہ کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم اتنی امپورٹنٹ راتوں میں ہم کیا مانگیں, دنیا کی کوئی چیزیں مانگیں. دنیا کی چیزیں بھی مانگنی چاہیے, دنیا کی چیزیں مانگنے میں ہمیں کوئی گناہ تو نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کی دنیا اچھی ہوگی نا تو آپ کو اپنی آخرت کی بھی فکر ہوگی. اگر دنیا میں آپ اتنے جھمیلوں میں, پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کو آخرت کی بھی فکر نہیں رہتی, پھر آپ کو بس دنیا کی ہی فکر رہتی ہے کہ میں نے اس پرابلم سے اب نکلنا کیسے ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو اپنی آخرت کی فکر بھی ہو اور آپ اس کی بھی کچھ تیاری کریں, تو دنیا کے لیے بھی دعائیں مانگا کریں. آپ کو پتہ ہے میری فیوریٹ دعا کون سی ہے؟ میری فیوریٹ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی, اور عذاب قبر سے بچانا. مطلب یہ میں کہتی ہوں کوئی اور دعا آپ کو نہیں آ رہی نا تو یہ دعا دل سے مانگے. عربک میں نہیں آتی مت مانگے, اردو میں مانگ لیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی بھی بھلائی دینا اور آخرت کی بھی. یہ دونوں چیزیں دیکھیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, ہم کسی بھی ایک چیز کو اگنور کر کے دوسری چیز کے پیچھے نہیں پڑ سکتے. وہ تو بڑے ہی اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کیا کہتے ہیں, جن کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی شدت کی محبت کرتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی آخرت کی فکر پڑی ہوتی ہے, دنیا سے انہیں کوئی غرض ہی نہیں ہوتی. لیکن ہم لوگ تو بڑے کمزور ہیں, ہم تو بہت ہی کمزور ہیں, اس لیے ہمیں تو دنیا میں بھی رہنا ہے یقیناً, اور ہمیں اس کی چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں. سو بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگ لیں کہ دنیا میں بھی ہمیں وہ چیزیں ملیں جو ہمارے لیے آسانی پیدا کریں, اور آخرت ہماری سنور جائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس میرا یہی پیغام ہے, یہی مقصد ہے, یہی موٹو ہے. امید ہے تھوڑی سی ہیلپ ہوئی ہوگی آپ سب کو میری باتوں سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.